بھارت کے خلاف جنگ میں فتح کے بعد پاکستان کا عالمی سطح پر وقار بلند ہوا۔ امریکہ میں پاکستان کی سفارتکاری کامیابی سے جاری ہے۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید کی میڈیا سے گفتگو، کہا جنگ کے بعد سفارتکاری سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں نمایاں بہتری آئی۔ پاکستان اور امریکہ نے ماضی میں بھی مل کر کام کیا، ہمیں اپنی کامیابیوں سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے لہجے میں تبدیلی آنے لگی۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صوبائی معاملات پر بات چیت اور تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار۔ سینئر صحافیوں کے ساتھ ملاقات، غیر رسمی گفتگو میں بولے، کوئی تقریب یا میٹنگ ہوئی تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ضرور ملوں گا۔ دورہ لاہور عوام میں بیداری کی لہر پیدا کرنے کے لیے کیا۔ کراچی جانے کا مقصد یہی ہے کہ عوام بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے متحرک ہوں۔ ہم مذاکرات کے لیے تیار، دوسری طرف سے ابہام ہے۔ وزیر اعظم نے کئی مواقعوں پر تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم نے نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں نہ لیا ہو۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کا نجی ٹی وی سے انٹرویو، کہا پی ٹی آئی کی قیادت کہتی ہے کہ ڈائیلاگ چاہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی مذاکرات میں رکاوٹ ہیں، انہوں نے پارٹی میں کسی کو مذاکرات کا اختیار نہیں دیا۔ علیمہ خان نے کہا جو مذاکرات کرے گا وہ ان میں سے نہیں، کہا جاتا ہے مذاکرات کے لیے ہم نے فلاں کو اجازت دے دی۔ سیدھی بات کریں، آپ مذاکرات کے حق میں نہیں، صرف تشدد چاہتے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور شدید دھند کی لپیٹ میں، کئی شاہراہوں پر دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ حد نگاہ میں کمی کے باعث موٹر ویز کئی مقامات پر غیر فعال۔ اسلام آباد میں بارش کے بعد موسم اور بھی ٹھنڈا، دھند کی وجہ سے حد نگاہ میں کمی۔ محکمہ موسمیات نے وقفے سے بارش کی پیش گوئی کر دی۔ سال 2026 کا پہلا سپر مون آج ہوگا۔ پاکستان میں سپر مون شام 5:51 پر طلوع ہوگا۔ ترجمان سپارکو کے مطابق چاند کی روشنی 99.8% تک ہوگی۔ زمین اور چاند کے درمیان فاصلہ تقریباً 3,62,000 کلومیٹر ہے۔ سپر مون کل بھی دیکھا جا سکے گا۔ یہ اکتوبر 2025 سے جاری سپر مون سلسلے کا آخری سپر مون ہے۔ سپر مون کو روایتی طور پر ولف مون بھی کہا جاتا ہے۔ اور سال 2025 افغان خواتین کے لیے تاریک اور دردناک ثابت ہوا۔ افغان طالبان رجیم نے خواتین کو بنیادی حقوق اور باوقار زندگی سے محروم رکھا۔ کابل اور دیگر صوبوں میں خواتین کو برقع پہننے پر مجبور کیا۔ ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی پر متعدد خواتین گرفتار۔ ہرات یونیورسٹی سے 81 خواتین ملازمین کو برطرف کرنے کا انکشاف۔ طالبان نے خواتین کو اقوام متحدہ کی ایجنسیوں میں کام کرنے سے بھی روک دیا۔ ہم مذاکرات کے لیے تیار، دوسری طرف سے ابہام ہے۔ وزیر اعظم نے کئی مواقع پر تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم نے نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں نہ لیا ہو۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کا نجی ٹی وی سے انٹرویو، کہا پی ٹی آئی کی قیادت کہتی ہے کہ ڈائیلاگ چاہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی مذاکرات میں رکاوٹ ہیں، انہوں نے پارٹی میں کسی کو مذاکرات کا اختیار نہیں دیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ جو مذاکرات کرے گا وہ ان میں سے نہیں، کہا جاتا ہے کہ مذاکرات کے لیے ہم نے فلاں کو اجازت دی۔ سیدھی بات کریں، آپ مذاکرات کے حق میں نہیں، صرف تشدد چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی کرنے کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق نئی قانون سازی پر غور کیا گیا۔ کابینہ نے اسلام آباد میں پنجاب طرز کے بلدیاتی انتخابات کی قانون سازی کی بھی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کا پی آئی اے کی نجکاری پر اطمینان کا اظہار، کہا ملک کو ڈیفالٹ سے نکال کر معاشی استحکام تک لائے۔ صدر یو اے ای سے ملاقات اور سعودی ولی عہد سے بات چیت کا بھی تذکرہ۔ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 3 دسمبر اور 30 دسمبر کے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق۔ پاکستان کا ایران کے ساتھ اقتصادی تعاون بڑھانے پر غور، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس، دو طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے نئے امکانات پر تبادلہ خیال۔
اسحاق ڈار کا ایران کے ساتھ روابط مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، توانائی، تجارت، معاشرت ترجیحی شعبے قرار، پاکستان کے خطے میں معاشی روابط مضبوط بنانے کی پالیسی پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کا دورہ، سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے انتقال پر تعزیت کی۔ پاکستان کا تائیوان مسئلے پر چین کی حمایت کا اعلان، پاکستان نے تائیوان سے متعلق کسی بھی علیحدہ حیثیت کو مسترد کر دیا، پاکستان کی جانب سے ون چائنا پالیسی پر مکمل اور مستقل عمل درآمد کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندراوی نے کہا، چین کے خود مختار حقوق اور علاقائی سالمیت کی حمایت جاری رکھیں گے، پاکستان چین دوستی خطے میں امن و استحکام کی ضامن ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ملاقات، صوبے کی انتظامی اور سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ سندھ کے نئے آئی جی جاوید عالم اوجو نے بھی ملاقات کی، صوبے میں قیام امن کے حوالے سے اپنے لائحہ عمل سے متعلق بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت عوامی فلاحی منصوبوں کے حوالے سے اجلاس، بریفنگ میں بتایا گیا کہ سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے تحت 4,500 متاثرین کو گھر بنا کر دیے جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کے ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ پاکستان کا تجارتی توازن بگڑ گیا، برآمدات میں کمی اور درآمدات میں اضافہ ریکارڈ، رواں مالی سال کے 6 میں تجارتی خسارہ 19 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ ادارے شماریات کی رپورٹ کے مطابق برآمدات میں رواں مالی سال کے 6 ماہ میں 8.7% کی کمی آ گئی، 6 ماہ میں درآمدات میں 11.28% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ رواں مالی سال پہلے 6 ماہی میں 15 ارب 18 کروڑ ڈالر سے زائد برآمدات ہوئیں، 6 ماہ میں درآمدات 34 ارب 38 کروڑ ڈالر سے زائد کی ریکارڈ کی گئیں۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کی بیبان ایئر لائن براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی، پروازیں ڈھاکہ سے کراچی آپریٹ کرے گی۔ ذرائع کے مطابق ایئر لائن کو 3 ماہ یعنی 30 مارچ تک منظور شدہ روٹ کے ذریعے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ ریاست کسی افراتفری کی متحمل نہیں ہو سکتی، حکومت نے عوامی مفاد کے فیصلوں میں تاخیر نہیں کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کی پریس کانفرنس، کہا عوامی ایکشن کمیٹی سے معاہدے کی تمام شقوں پر عمل کر رہے ہیں، 3 ماہ کے بجائے 1.25 ماہ کے دوران ہی بیشتر نکات پر عمل کر دیا، معاہدے کے 38 نکات میں سے 98% پر عمل کر چکے ہیں۔ بڑے سے بڑا مسئلہ بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے، ریاست کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔